تو جب دل ہی پلیت ہے تو تمہارا عمل تمہیں کیا کام دے گا؟ وہ مولوی صاحب کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا جی کتا کنویں میں گر گیا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا 200 ڈول نکال لو۔ تو انہوں نے کہا جی 200 ڈول نکالے، دوسرے دن آگے کہنے لگے جی ڈول تو نکالے ہیں لیکن بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتا نہیں نکالا؟ اس نے کہا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا کہ کتا نکالو، آپ نے تو کہا تھا 200 ڈول نکالو۔ اس نے کہا روز نکالتے رہو پھر بھی تمہارا کنواں پاک نہیں ہو سکتا، تو عمرے کے ڈول نکالتا رہو، تو نماز پڑھتا رہو، تو بسترے لپیٹ کر چلتا رہو، یہ کتا اندر سے جب تک نہیں نکلتا تو پاک نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ پاک کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ عقیدے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدہ دل کو پاک کرتا ہے، عمل ظاہر کو خوبصورت کرتا ہے۔ جس کا دل پاک نہیں وہ اسی طرح ہے جو کتا اندر پڑا اوپر سے ڈول نکالے جا رہے ہیں۔ جس کا دل ستھرا نہیں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں، عمل اسی کا مقبول ہے جس کا دل پاک ہے۔ دل کو عمرے پاک نہیں کر سکتے، دل کو عقیدہ پاک کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات میں نے عرض کی کہ نبی کے ذکر کی تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ آج بڑے بڑے یہ اسٹیج پہ علماء بھی ہیں، یہ بڑا خوبصورت مجمع ہے جس میں عالم بھی ہیں، جس میں راجہ آصف صاحب جیسی ہستیاں بھی ہیں، جو عالم بھی ہے، جو سیاست میں بھی ہمارا استاد ہے، اور جو وقت کی حالات کی نبض کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ میں آج آپ سے بڑی کھل کے باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا مجمع مجھے پنڈی میں کبھی ملا نہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے قد آدم کے برابر سیرت النبی کا اشتہار لگایا، اس سیرت النبی منانے کی کیا دلیل ہے اگر میلاد مصطفیٰ منانے کی دلیل نہیں ہے؟ جواب دو۔ صحابہ نے یہ جلسے کیے ہیں سیرت کے، ہمیں کہتے ہو کہ دلیل دو کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، یا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابن عباس یا ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر ٹینک پر چڑھ کر جہاد کیا ہے انہوں نے؟ اس کا جواب دو۔ انہوں نے تو گھوڑوں سے جہاد کیا، تلوار سے جہاد کیا۔ آج کوئی کہے گا جی میں نہیں جہاد کرتا کیونکہ کسی سے ثابت نہیں ہے ٹینک کے اوپر جہاد، تو انہوں نے گھوڑوں پہ کیا ہے، میں ٹینک پر کیوں کہوں؟ کوئی کہے گا جی قرآن نے کہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت جمع کرو، اس قرآن نے یہ بھی کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ دنیا پہ خوش نہ ہونا، میرے یار کی آمد پر خوشی منانا۔ اور ہر زمانے میں خوشی کی منانے کے اپنے انداز ہیں، جیسے ہر زمانے میں جنگ لڑنے کے اپنے انداز ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں خوشی منانے کے اپنے انداز ہیں۔ ہم صرف اس خوشی کو ناجائز کہیں گے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اس کے علاوہ جو بھی خوشی ہے میں آپ کو علل اعلان کہہ رہا ہوں اس کو مناؤ، جلوس نکالو، ڈنکے بجاؤ، گلیوں سے گزرو، اعلان مصطفیٰ کرو، جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو، دیگیں پکاؤ، یہ سب خوشی ہے۔ یہ قیامت تک کرتے رہو گے تو رب کے قرآن کے اوپر عمل کرتے رہو گے۔ تیری دستار بندی کی کیا دلیل ہے؟ صحابہ کرام عالم زیادہ تھے یا ان کے مولوی زیادہ عالم ہو رہے ہیں؟
کبھی اصحاب صوفہ کی بھی دستار بندی ہوئی ہے؟ ثابت کرو۔ یہ ذات اقدس کے طفیل عالمین ہے، جس ذات اقدس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے۔ فرمایا محبوب تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، لولا کما اظہرت ربوبیتی۔ اس ذات اقدس کے ذکر جو ہے اس پہ پابندیاں لگاتا ہے اور اپنے سارے جلسے ٹھیک ہے۔ جشن دیوبند پہ ایک مولوی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا 7 لاکھ بجلی خرچ ہوئی ہے، یہ کیوں اسراف کیا، فضول خرچ کیا؟ کہنے لگا اپنے بزرگوں کی یاد میں کیا۔ میں نے کہا تیرے بزرگوں کی یاد میں ہو تو 7 لاکھ کی بجلی فضول خرچی نہ بنے، اور جس کی خاطر کائنات بنی ہے اس کی یاد میں جلسہ ہو تو چراغاں کرنا تجھے فضول خرچی۔ اتنا سا منہ نکلا کہ اس کا جواب دے سکے۔ یہی ان کے مولوی بک رہے ہیں کتابوں میں، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو یہ ہر چیز تیرے باپ کے لیے بنی ہے، یہ کس کے قدموں کا صدقہ ہے؟ تو کدھر خرچ کرنا تو چاہتا ہے؟ لا اسراف فی الخیر۔ فاروق اعظم نے فرمایا خیر پہ جتنا خرچ کر دو فضول خرچی نہیں ہے، اور ذکر محبوب اگر خیر نہیں تو تیرے مولویوں کا ذکر خیر ہے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر صاحبان بھی تھے۔ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ صرف ایک ہی فن کے ماہر ہوتے ہیں، عقل کے کورے ہوتے ہیں۔ میں ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، وہ ہیں جن تک یہ دوسرے لوگ پہنچتے ہیں، وہ سارے ہی تبلیغی تھے۔ ایک دوست کی شادی تھی، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو جو ان کی روایت ہے میں اسی طرح ذکر کر دوں۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا یار غضب ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہماری مسجد کا مولوی صاحب پہلے صرف عصر کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، اب اس نے فجر کی نماز کے بعد بھی شروع کر دیا۔ اس نے کہا غضب ہو گیا۔ دوسرے نے کہا یار کیا کریں، کدھر جائیں، جدھر جاتے ہیں وہیں یہی بدعت ہے۔ میں خیر سنتا رہا، جب وہ خوب بات چیت کر چکے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک میری بھی کیوری ہے، اس کو ذرا حل فرما دیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ قومی ترانہ حفیظ جلیندری نے لکھا ہے جو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا 5 میں سے، ایک بندے کا اردو میں لکھا ہوا ترانہ ہے، اور یہ آپ کا پاکستان کا کپڑا جو ہے جس پہ جھنڈا ہے۔ میں نے کہا آپ کی کوئی سرکاری ایسی کانفرنس نہیں، کوئی نجی اور غیر نجی نہیں، جن کے آخر میں کوئی سکول نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کہ جس میں آخر میں سب لوگ اٹھ کر شن پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس جھنڈے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اور حفیظ جلیندری کا لکھا ہوا ترانہ سارے گا رہتے ہیں پاک سرزمین شاد باد۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس پر تمہارے مولویوں کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ فتویٰ نہیں دیتے کہ یہ بدعت ہے؟ کہاں ہیں تمہارے مولوی کہ ایک کپڑے کی تعظیم کے لیے ساری دنیا اٹھ کر کھڑی ہے اور اس طرح شن پوزیشن میں کھڑی ہے کہ مکھی یہاں سے گزر جائے یا کہیں اور سے گزر جائے تو اجازت نہیں ہاتھ ہلانے کی؟ ایک جھنڈے کی تعظیم کے لیے صدر بھی کھڑا ہے، چھوٹا بھی کھڑا ہے، بڑا بھی کھڑا ہے، اور پڑھ قومی ترانہ رہے ہیں، اس میں مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں، غیر مولوی بھی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا جھنڈے کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی عزت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد یاد رکھنا، فرمایا میری تسبیح بعد میں ہے، میرے یار کی تعظیم پہلے ہے۔ یہ ذات اقدس کی تعظیم کا رب حکم دے رہا ہے کہ اس کا ادب کرو، اور جس ذات اقدس کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم ادب سے سلام پڑھو، رب نے ان کی ادب کا بھی حکم دیا۔
صلاۃ و سلام کا بھی حکم دیا، اس پر تمہارے مولویوں کے فتوے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور پاکستان کا جھنڈا اور ایک اردو خان کا لکھا ہوا ترانہ